ریاست عوام ہے، وفاداری عوام کے ساتھ، چاہے آرمی چیف ہو چاہے چیف جسٹس آف پاکستان ہو۔ یہ غاصب، ڈاکو اور چور اور لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھائی من پسند انہوں نے ججز بنائے ہیں، پہلے بھی جیالے ججز لیے تھے 20۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی کو مطلب پھر حاضر نئے دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین اس ٹائم ہم موجود ہیں نیشنل اسمبلی کے باہر، سردار لطیف موسیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر 6 ججز آگے ہیں، اب کیسے آپ تو روک بھی نہیں پائے، پروٹیسٹ کیے ہیں لیکن کچھ نہیں ہو پایا۔ ارے بھائی آپ نے دیکھا کہ کل جو انہوں نے فسطائیت کی انتہا کر دی، وکلاء پر انہوں نے لاٹھی چارج کیا، وہاں پر انہیں جو ہے ڈی چوک پر روک دیا گیا۔ یہاں پورا ایک جو ہے بلاک ہوا تھا، عدالت کے میں ہمیں جانے نہیں دیا گیا۔ ہمارے کیسز بھی تھے جو آئینی بینچ کے سامنے ملٹری کورٹ کی اپیل تھی، ہمیں جانے ہی نہیں دیا وکلاء کو، وہ بھی بینچ جو ہے فارغ ہو کے بیٹھ گئی۔ تو یہ ان کی آپ انتہا تو دیکھیں ذرا۔ سر انقلاب ایسے تو نہیں آتا نا، آپ اگر نکلیں تو ریاست تو اپنا کنٹرول دکھائے گی۔ کون سی ریاست؟ ریاست تو عوام ہے بھائی، عوام کو تو انہوں نے کیڑا مکوڑا کر دیا ہے۔ ریاست عوام ہے اور عوام ہی کی جو ہے وفاداری عوام کے ساتھ، چاہے آرمی چیف ہو چاہے چیف جسٹس آف پاکستان ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ آرٹیکل 5 میں عوام کے ساتھ وفاداری اور آئین کی پاسداری۔ آئین کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں چند کاغذ کے پرزے کر کے بوٹ کے نوک پر چھاپ پر اڑا دیا ہے، اور عوام کو جو ہے کیڑا مکوڑا سمجھ کے انہوں نے کچل دیا ہے۔ یہ ریاست ہے، اور ریاست تو بھائی عوام ہے، عوام کو تو حق حکمرانی دے نہیں رہے ہیں۔ یہ غاصب، ڈاکو اور چور اور لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہے۔ بالکل سر، یہ جو ججز لگائے ہیں آپ کیوں پروٹیسٹ کریں؟ کیا وہ فیصلے ٹھیک نہیں کریں گے؟ کیا آپ کو کیا ان سے ہے خدشات؟ او بھائی من پسند انہوں نے ججز بنائے ہیں، پہلے بھی جیالے ججز لیے تھے 20۔ سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس بنایا تھا، اور اس کے بعد جو ہے 2 لخت ہوئی تھی، اور سارا کا سارا دھڑام ہو کے تو ان کو نکال دیا تھا ان ججز کو۔ اب بھی جب یہ ججز خط لکھتے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب لکھتے ہیں، جسٹس منیب اختر لکھتے ہیں، جسٹس عائشہ ملک لکھتی ہیں، جسٹس اطہر من اللہ لکھتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے سینئر ججز لکھ رہے ہیں کہ پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ کیجئے گا، کیونکہ اگر 26ویں ترمیم جو ہے وہ کالعدم متصور ہوتی ہے اور آئین کے بنیادی ڈھانچے کی روح کے منافی اور متصور کر لی جاتی ہے، تو پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، یہ دھڑم گرے گا۔ بنیاد کو فیصلہ نہیں کرتے ہیں، اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اور جسٹس منیب اختر صاحب نے اس پر احتجاج کیا کہ ہم نے آپ کو چٹھی لکھی ہے، آپ اس کا جواب دیں، اور پھر واک آؤٹ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے دونوں ممبران نے، سینیٹر ظفر شاہ صاحب نے بھی اور سینیٹر علی ظفر نے بھی اور بیرسٹر گوہر نے بھی جو ہے انہوں نے دونوں نے بائیکاٹ کیا کہ پہلے اسلام آباد کے آپ چیف جسٹس کی سینیورٹی کا فیصلہ تو کر لیجئے گا، آپ کیسے آگے چل سکتے ہیں اس میں۔ لیکن ڈھٹائی ہے، بے غیرتی کی انتہا ہے کہ انہوں نے ڈھیٹ ہو کر جو ہے اب جوڈیشل یہ پیکنگ کر رہے ہیں، تاکہ عدالت میں جب یہ ہو رہا ہے کہ جی فل کورٹ بیٹھے، تو یہ چاہتے ہیں کہ فل کورٹ ان کی من پسند آ جائے تاکہ عددی برتری ہو، اور پھر وہ فل کورٹ جو ہے ان کا من پسند جو ہے فیصلہ دے کر اور اس کو جو ہے جواز دے دے 26ویں ترمیم کو۔ یہ ہونے نہیں دے گی وکلاء برادری، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، یہ اچھا سر، میں ایک آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف سے خط ہی خط لکھے جا رہے ہیں، دوسری طرف سے جواب ہی نہیں دے رہے، اگر ان سے پوچھا جاتا وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی لیٹر ہی نہیں آیا۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور لیٹر بھائی ان کے لیے ہے ہی نہیں، یہ لیٹر تاریخ کے لیے ہے، یہ لیٹر جو ہے عوام کے لیے ہے۔ کے نام لکھا ہے۔ ہاں تو وہ پڑھ تو لیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں عوام کے نام ہے وہاں تو آرمی چیف، وہ تو بھائی پڑھ لیا نا انہوں نے لیٹر۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھا ہم نے، وہ ساری دنیا نے پڑھا ہے، آپ کی جو ہے نظر ہوا ہے میڈیا کے سارے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے، تو پھر کیوں جواب دے رہے ہیں کہ جی ہمیں ملا نہیں ہے، اور پھر کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ یہ اگر نہیں ملا ہے تو پھر چلیں، پھر آپ مبارک ہو آپ کو نہیں ملا ہے تو پھر ڈھٹائی کے ساتھ مت جواب دیں، لیکن کبھی تو غیرت جاگے گی، کبھی تو جو ہے دھرتی ماں کی ان کو کوئی تھوڑی بہت خدا کا خوف ہوگا۔ لوگ باہر 20 لاکھ بندہ باہر چلا گیا ہے، اور آج بھی کل بھی آپ دیکھیں کہ بیچارے جاتے ہوئے سمندر میں ڈوب کے مر گئے ہیں پاکستانی جو ہے، وہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب ملک کے ساتھ اتنی سراسیمگی اور مایوسی اور بے روزگاری ہوگی تو پھر جو ہے مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کیسے ترقی ہوگی اور پاکستان کیسے چلے گا۔ سر ایک طرف تو عمران خان کہتے تھے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا،
دوسری طرف پچھلے دنوں میں بھی ڈیل کی باتیں ہوئیں اور پھر جن سے ڈیل نہیں کرنی انہی کے نام خط بھی ان کو مخاطب کر کے لکھا جا رہا ہے. ہاں تو ڈیل تو وہاں ہی کرنے چاہ رہے ہیں جہاں پہ وہ جن کے خلاف انقلاب لانا چاہ رہے تھے. پڑھو تو صحیح اس خط میں کوئی ڈیل کی بات کی ہے. ان کو تو باور کروایا گیا ہے کہ ظلم کرنا بند کر دو, دھرتی ماں کو جو ہے چلنے دو, عوام کو ان کا حق دو, یہ مانگی ہے. یہ اس کو این آر او کہتے ہیں. نہ عمران خان نے کہا ہے نہ میں ڈیل کروں گا, نہ میں ملک چھوڑ کر ان چوروں ڈاکوؤں کی طرح سرور محل میں جاؤں گا. میرا مرنا جینا یہی ہے اور میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا, بھلے یہ سارے پاکستان کی جیلیں کیوں نہ پھرائیں. تو یہ بڑا دو ٹوک فیصلہ ہے, عمران خان کبھی ڈیل نہیں کرے.